Assalamu alaikum students, hope you will be fine. Open your book of Mutaliya Islam. صفحہ نمبر 26. باب صوم اسوہ حسنہ. سبق نمبر 1 صلح حدیبیہ. تعارف. حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے. یہ جگہ مکہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. صلح حدیبیہ کا پس منظر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف کیا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانگی کا اعلان فرمایا. کعبہ اسلام کا اولین مرکز تھا. ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان بیت اللہ کی زیارت کو نہ جا سکتے تھے. ان کے دل کعبے کی زیارت کے لیے بے قرار تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کی اطلاع پا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ اس سال وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے. مکہ مکرمہ کی طرف روانگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری کو 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. مسلمان محض خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کسی کے پاس تلوار کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا. اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ سفر میں تلوار ساتھ رکھتے تھے جو کہ نیام میں رہتی تھی. مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا. عرب کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو قلادے یعنی پٹے پہنائے تاکہ واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ہے، لڑائی کا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا. قبیلہ غزا کا ایک شخص بدیل بن وقار اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے اور لڑنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ذریعے سے کفار مکہ کو پیغام بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے. کفار مکہ سے بات چیت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ سے بات چیت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا تاکہ باہم مشورہ کر کے جواب دیں اور پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں اور ان کی یہ پیشکش مسترد کر دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے. بیعت رضوان. شہادت عثمان کی افواہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تلوار کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا. اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ایک ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے
بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرات۔ ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ معاہدہ حدیبیہ۔ کفار کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سہیل بن عمرو کو کچھ شرائط کے ساتھ صلح کی بات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی اور فریقین میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے نکات درج ذیل ہیں: پہلا، اس سال مسلمان بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں۔ آئندہ سال مسلمان مکہ آئیں گے اور صرف 3 روز قیام کریں گے۔ اس دوران میں مسلمان اپنی تلواریں نیام میں رکھیں گے۔ دوسرا، دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اس عرصے میں کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تیسرا، عرب کے قبائل آزاد ہیں کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ چوتھا، کفار کا جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتی تھی، اس لیے مسلمان اس صلح سے پریشان تھے، مگر سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو صبر و تحمل کے ساتھ تسلیم کر لیا۔ ان کو یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل فرمائی، جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین یعنی بڑی کامیابی قرار دیا۔ اوکے اسٹوڈینٹس، تھینک یو، اللہ حافظ۔